ان کو ایسا کام نہیں کر رہا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، چاہے وہ خاموش بیٹھا ہے۔ اس سے مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے بعد بہت سے علماء آئے ہوئے تھے، اور ندوہ کے علماء تھے، بڑے بڑے ندوۃ العلوم کے۔ اس وقت آپ نے فرمایا بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں، زباں خاموش دل غافل نہیں ہے۔ یہ اصل ہے کہ دل کو غفلت نہ آنے دے، دل کو غافل نہ ہونے دے۔ یہ غفلت بہت خطرناک مرض ہے۔ غفلت یہ ہے کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، چلتے اس میں بہتے چلے گئے، یہ غفلت ہے۔ جیسے آج کل ان علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پانی آ رہا ہے، زور ہے، اگر اس کے حوالے کر دے گا تو پتھروں میں مار مار کے برکس نکال دے گا اور بس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور اگر جد و جہد کرے گا، زور لگائے گا، اس پانی کی مزاحمت کرے گا تو جان بچ جائے گی، شور شرابہ مچائے گا۔ جو گناہوں کے اور نفس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو بس اس کو وہ کھینچتے کھینچتے جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اور جو زور لگاتا ہے ان سے نکلنے کی، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، بالآخر وہ نکل آتا ہے، توفیق توبہ اس کو ہو جاتی ہے۔ بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں، زباں خاموش دل غافل نہیں ہے، ہمیں احباب کی خاطر ہے منظور، یہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے۔ دوست آپ علماء آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو تلاوت نہیں کر رہے، کیونکہ جب دوست آ جائیں، جیسے آپ دوست بیٹھے ہو، اب میں تلاوت شروع کر دوں، میں ذکر شروع کر دوں اپنا، تو آپ کی مہمانی کا حق نہیں ہوگا۔ یہ بھی طاعت ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت صرف نماز روزے میں نہیں ہے، ہر شے دین کا حصہ ہے۔ معاملات ہیں، آپ کے کاروبار وہ بھی دین ہے، معاشرت ہے وہ بھی دین ہے، اخلاق وہ بھی دین ہے، نماز روزہ ہو تو ہے ہی دین۔ تقی مقصد رحمۃ اللہ علیہ نے 1940 میں حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تھی۔ 1940 میں حضرت زمان تھے اس وقت۔ یہ شعر حضرت نے سنایا تھا، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے، یہ داڑھی رکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، نیکی کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ داڑھی رکھ لی تو بیوی کیا کہے گی، دفتر والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے۔ یہ ہے آغاز میں فکر انجام ہے، یہ جو آغاز محبت ہے، داڑھی رکھنا بھی آغاز محبت ہے، اللہ کی محبت میں اگر مگر نہیں ہے۔ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، مگر مگر نہیں لگاتا، فوراً اللہ کے حکم پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ اگر مگر جو ہے نا، یہ عاشق کا کام نہیں۔ عاشق کا کام تو مان کے چلنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ کو راضی رکھنا جو ہے نا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کو راضی رکھنا، اس کی ہر وقت قلب میں فکر ہو، یار کوئی ایسا کام تو نہیں مجھ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے بریکیں لگا لگا کر جو گاڑی چلاتا ہے تو اس کی گاڑی جلدی ٹوٹتی نہیں ہے۔ جو اندھا دھند چلائے گا، بریکر سے اچھلے گی، ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، جان بھی جائے گی اور گاڑی بھی خراب ہوگی۔ اور جو شارٹ ڈرائیور ہوگا، کھڈے میں آہستہ کرے گا، پھر صحیح جگہ تیز چلائے گا، بریکر کے اوپر سے آرام سے، کچھ بلکہ بعض دفعہ دائیں بائیں جو سیدھا لے جاتا ٹھک نیچے سے لگتی، گاڑی نیچے خراب ہو جاتی۔ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ انسان جو زندگی بسر کرے، پھونک پھونک کر قدم اٹھائے، یار کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی منحوس چیز نہیں ہے، اور ہماری دنیا کی کامیابی جو ہے اس کا مدار بھی اللہ کی کو راضی رکھنے پر، یاد رکھو۔
اس لیے جب انسان اللہ کو راضی رکھتا ہے تو دل مطمئن ہے، دل خوش ہے. تو ساری نعمتیں جو ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کیوں نعمتوں کیوں بال دول کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ راحت کے لیے دوڑ رہے ہیں نا. اگر راحت نہ ملے، راحت ہی نہ ملے پھر بادشاہت بھی کچھ نہیں. دیکھو ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہوا، بادشاہ کو بھی بھاگنا پڑا. راحت ختم ہو گئی نا. بادشاہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، راحت نہیں. اب در بدر مارے پھرتے ہیں کہ کہاں سر چھپائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مقابلہ نہیں کر. ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اور اگر اللہ کو راضی کرو گے تو دل میں راحت ہے. پھر آپ کی جھونپڑی ہو، محل ہو، دال کھاؤ یا قورمہ کھاؤ، سب کا معاملہ ایک جیسا ہے. اس کے لیے سب برابر ہے. تو دنیاوی طور پر بھی جو مقصود ہے دنیا میں، راحت، چین، مال و دولت کمانا، ان سب کے پیچھے یہی چین کے لیے کر رہے ہیں. اور چین، آرام جو ہے وہ اللہ کو خوش رکھنے میں ملتا ہے. کائنات کا مالک وہ ہے. مالک کو خوش رکھو گے تو خوش رہو گے. خوش رکھو، خوش رہو. ناراض کرو گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑوں بڑوں کو جوتیاں پڑ جاتی ہیں. دیکھتے ہیں ہم تو آج کل تو بہت وضاحت سے رات دن ایسی کہانیاں آ رہی ہیں. بڑوں بڑوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، سر عام جوتے پڑ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ جوتے کھانے کو سادہ سمجھتا ہو، ورنہ جوتے تو جوتے ہی ہیں. جیسے وہ آیا تھا نا، ایک ایران سے کوئی بندہ آیا تو دلی گیا تو اس کو بھوک لگی تو ایک جگہ حلوہ بیچ رہا تھا. حلوائی تو اس نے جلدی سے حلوہ لے کے کھا لیا. تو اس پر ہاں جی، ہیلو آیا تو اس کو پکڑ لیا، کوتوال لے گیا. کوتوالی میں، تھانے میں. انہوں نے کہا غیر ملکی ہے، اس کو قانون پر چلو، اس کو ایک سے اس کا منہ کالا کرو، اس کو گدھے پر بٹھاؤ اور دلی کے چکر لگاؤ اور پیچھے بچے جو ہے نا تالیاں اور ڈھول بجائے. اب وہ واپس گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہندوستان کیسا ملک ہے؟ کیا خوب است. ہندوستان ملک خوب است. حلوہ مفت است، سواری خر مفت است، ڈم ڈم مفت است، اور فوج جو نا غلمان مفت است. کہا کہ حلوہ مفت ہے، سواری مفت ہے، اور ڈھول مفت ہے، اور لڑکوں کی فوج مفت ہے. بہت خوب است، بہت اچھا ملک ہے. مزاج ہی بدل جائے انسان کا اور وہ گندگی کھانا شروع کر دے اور گندگی کا کیڑا بن کر خوش رہے، اس کی بات نہیں ہے. سلیم الطبع جو ہوگا اس کو فوراً اللہ کی ناراضگی، اس کا اثر فوراً محسوس ہوگا کہ یار یہ دل بے چین ہو جائے گا، اس کو چین نہیں ملے گا. دل گلستان جو بنتا ہے یا بے چین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توجہات پر ہے. نگاہ کرم پڑے گی تو وہ دل گلستان ہے. جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا. یہ بے چین ہے، پریشان ہے. یہ پریشانی کی وجہ اپنے کرتوت ہیں، اصل میں اپنے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا، ہمیں پریشان کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کوئی فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے اس میں بھائی؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے قانون اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ یہ عجیب بات ہے. قانون اور شریعت میں یہ فرق ہے کہ قانون بنانے والے ایک تو محدود بناتے ہیں، دوسرا ان کی اپنی اغراض ہوتی ہیں، اور جو شریعت ہے وہ لامحدود ہے اور اللہ کی کوئی غرض نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے مضر حرام کر دی. قانون میں ساری چیزیں حرام نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اپنے مفادات، جو ان کے مفاد کی چیزیں وہ جائز رکھیں گے، جو مفاد کی نہیں وہ حرام کر دیں گے.
ایسا بھی دیکھ لو، دیکھو اگر یہ کام کرو گے تم تو اگر میسیج اس قسم کا کرو گے تمہارے گروپ میں آئے گی، تم پر قدغن لگ جائے گی. لیکن شریعت مطہرہ نے جو حلت اور حرمت کی فہرست بنائی ہے اس میں ہمارے فائدے کو سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی کیا فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. یہ فرق ہے شریعت اور قانون میں. قانون بنانے والے اپنے مفادات سامنے رکھیں گے تو اس کے مطابق قانون بنائیں. اب جو قانون بن رہے ہیں اپنے مفاد کے حساب سے بنا رہے ہیں نا، ہمیں گالی نہ دو اس کے لیے قانون بنا. اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ انسان کے، اگر اس لیے ان کو ہر وہ چھوٹی سی چیز بھی اگر ہمارے لیے مضر ہے، کہا دیکھو یہ حرام ہے، اس کو اس کے نزدیک جاؤ. کیسی ہمارے سے شفقت اور محبت ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں کیا پتا کون سی چیزیں کیا ہے. انہوں نے بتایا دیکھو یہ جہاں جا رہے ہو نا، اس دنیا کے دیش میں جنت سے جا رہے ہو، یہاں دیکھو یہ چیزیں دیکھو، ان کے قریب نہ جانا، بڑے چین سے راہ سے رہو گے، وہاں بھی مزے کرو گے، واپس آ کر بھی مزے کرو گے، میرے پاس بھی آ کر. لیکن قانون جو بناتے ہیں وہ اپنے مفادات کو سامنے، ان کی اغراض ہوتی ہیں اپنی. ہر حکومت آرڈیننس بناتی ہے، اس میں اپنی بچت کے پہلو ہوتے ہیں، اور ہماری عوام سے کوئی غرض نہیں ہے ہم جو ہے بھاڑ میں جائیں. لیکن شریعت مطہرہ وہ ہماری اغراض ہے، بھائی یہ بندے خوش رہیں، میرے بندوں کو کچھ نہ ہو. یہ بہت بڑا فرق ہے، شریعت اور قانون میں بہت بڑا فرق ہے. وہاں کوئی اغراض نہیں. اس لیے ہمہ وقت اللہ کو راضی، یہ فکر آپ لگا لیں نا دل میں، اور اللہ ناراض نہ ہو، آپ کی ساری دنیا کام سیدھے ہو جائیں گے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اللہ دنیا اور آخرت کی دونوں فکروں سے اس کو مستغنی کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میں جانوں میرا کام جانا. کیوں بھائی؟ ایک آدمی ہر وقت بادشاہ کی فکر میں رہے تو کیا بادشاہ اس کے گھر بار ان کی فکر نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل فکر نہ کر، گھر بار سب کچھ تیرا بال بچے ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ تو ہر وقت ہمارے کام میں. یہ جو فکر ہے، فکر ہی کرنی، اور کچھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پڑے رہو، جاؤ کاروبار بیٹھو سب کچھ کرو. لیکن یہ فکر کہ بھائی مجھ سے کوئی نالائقی نہ ہو جائے، یہ فکر جو دل میں جب بیدار ہو جاتی ہے بس اس کے بعد پھر ہمارا ہر کام خود ہونے لگتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر بندے کو ان فکرات میں ڈال دیا دنیا کی تو یہ پھر میری والی فکر کیسے کرے گا. تو میرے مرشد نے خود فرمایا ایک دفعہ کہ ایک مصیبت ہے، نیک لوگ آدمی پر بھی آتی ہے اور بد پر بھی، بد کی گلے سے نہیں اترتی، نیک کی کچھ دن بعد ختم. پھر حضرت نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے بھی فلاں بندہ ہمارا پہلے بہت اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوت آج کل آ نہیں رہی اتنی اس کی تلاوت اللہ اللہ. تو اللہ بھی ذرا کچھ مشکل میں ہے، اچھا جلدی مشکل دور کرو تاکہ ہمارا بندہ ہمیں خوب یاد کرے جیسے پہلے کرتا. فوراً تو ہٹوا دیتے، پسند نہیں دیتے، فوراً ہٹوا دیں گے. وہ ذکر اذکار کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا، اللہ کی فکر میں لگا رہا. اب اس میں کمی آ گئی پریشانی کی وجہ سے، اگر پریشانی ہوتی تو انسان طبی طور پر ادھر متوجہ ہو جاتا. اللہ فرماتے بھائی دور کرو، بھائی فکرات کو دور کرو تاکہ بندہ ہمیں یاد کرے. بس یہ فکر اپنے اندر پیدا کر لینا، بس یہی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. بس کیسے ہے خیریت ہے؟